درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ اپوائنٹ کیا ہے، مقرر کیا ہے، جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس کو یہ اتھارٹی ہے، اس کی اتنی پاور ہے کہ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، اس کو اتنی طاقت ہے کہ ان سب کی آواز سن لیتا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی شخص تم میں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ فرشتہ کہاں پہ مقرر ہے؟ مدینے میں، اور ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ پنڈی بھٹیا میں۔ اور اگر ہم یہاں پہ درود پڑھتے ہیں، فرشتہ پہچانتا بھی ہے، آپ کا نام بھی جانتا ہے، آپ کے والد کا نام بھی جانتا ہے، اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب آپ کیلکولیٹ کریں گے کتنے ہزاروں میل دور ہے، ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک منٹ میں کہاں کہاں دنیا میں درود پاک پڑھا جا رہا ہے، تھوڑا اس کو بھی کیلکولیٹ کریں۔ جہاں جہاں اذان ہو رہی ہے، میرے آقا کا نام لیا جا رہا، تو ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے۔ اچھا، ابھی یہاں پر محفل ہو رہی ہے تو آپ کے کیا نام ہے، وزیر آباد میں بھی محفل ہے، تو گکھڑ منڈی میں بھی ہے، تو لاہور میں بھی ہے، تو کراچی پاکستان کے اندر ہزاروں مقامات پر آپ کہیں تو اجتماع ہو رہے ہوں گے دعوت اسلامی کے۔ سب کیا پڑھ رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب۔ اب آوازیں مکس ہو گئی۔ سائنس کے پاس بھی کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ بولے کہ یہ اس بچے کی آواز تھی، یہ اس بچے کی آواز تھی، وہ بھی ڈیفرنس نہیں کر سکتا۔ ایپ نکل آئے، کیلکولیٹر نکال لیں، سارا کچھ نکال لیں۔ اچھا، آپ نے پڑھا وہ پوری دنیا کی آوازیں ایک ہی وقت میں، لیکن اس فرشتے کو طاقت کتنی ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے لسننگ پاور اور ایک ہے ریکگنائز کرنا۔ ایک سننا الگ ہے اور ایک پہچاننا الگ ہے۔ یہ فرشتہ دونوں کام کرتا ہے، یعنی آواز سنتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی بولی تھی اور انہوں نے کون سی آواز۔ اچھا، فرینچ میں بول رہے ہیں، جرمن میں بول رہے ہیں، ڈچ میں بول رہے ہیں، دنیا کی اتنی لینگویج ہے، اس میں بھی جو ہے آقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ کمال دیکھیں، یہ فرشتہ سب کے نام بھی جانتا ہے، والد کے نام بھی جانتا ہے، اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ، ماشاءاللہ آپ سارے سمجھدار ہیں، تبھی گھر سے باہر ہیں، اس وقت دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہے، کہ جب دربان کی طاقت کا، اتھارٹی کا یہ عالم ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، کوئی چوکیدار ہوتا ہے اور اس سے زیادہ پاورفل اس کا مالک مکان ہوتا ہے، اس کے اندر جو مالک ہوتا ہے، جب آپ جاتے چوکیدار سے پوچھتے تو آپ کو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جو باہر ہے اس سے زیادہ پاور، اتھارٹی اندر والے کے پاس ہے۔ تو جب میرے آقا کے روزے پہ مقرر ہونے والے ایک فرشتے کی طاقت، سننے کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں کہیں بھی درود پڑھا جائے، وہ سنتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، باپ کا نام بھی جانتا ہے، آقا کی بارگاہ میں پیش بھی کرتا ہے، تو پھر میرے آقا کے سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کمالات، ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ مسکنسیپشن ہے کہ کہاں کون سن سکتا ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات تو ہو گئی عقیدے کی، ایک عشق والی بات بھی کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا۔ اب غور کریں، دنیا میں آپ بھی بڑے محبت کرنے، ابھی میں تھا تو ایک نے کہا ہے وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں نام پیش ہوا تو بڑا خوش ہوا، کسی نے بتایا تمہارا ذکر ہو رہا تھا۔ اب آپ سے بولیں آپ کا نام اگر آپ کے پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ میرا بولا گیا تھا، اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے، خوش ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ بولا جائے ہمارے ذوالفقار بھائی، تو ہمارے فلاں بھائی کا نام جو ہے وہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے۔ یہ کہ میری تو آج عید ہو گئی ہے یار، ان کی بارگاہ میں نام پیش ہوا ہے، اور کیا کہا تھا؟ دل میں خوشی تو ہوتی ہے نا۔ اب آپ غور کریں کہ ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں نام پیش ہو رہا ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں جن کے لیے دنیا بنی ہے، ان کی بارگاہ میں نام بھی پیش ہو رہا ہے، والد کا بھی پیش ہو رہا ہے، ایک دفعہ پیش نہیں ہو رہا ہے،
آپ 100 دفعہ پڑھ رہے 100 دفعہ پیش ہو رہا ہے, 1000 مرتبہ پڑھ رہے 1000 دفعہ پیش ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے, کیوں کر رہے ہیں کہ یار کبھی تو بگڑی بنے گی نا, کبھی تو کرم ہوگا نا. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. یہ ساری گتی آقا تیری ایک سیدھی نظر کی ہے. کبھی تو اپنی بھی بگڑی بنے گی کہ اس غلام کا روز ہی نام آتا ہے, چلو آج اس کی بگڑی بنائی دیتے ہیں, چلو آج اس پہ کرم کر ہی دیتے ہیں. تو درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات دور کر سکتا ہے. اگر ہم محبت, ذوق و شوق کے ساتھ, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بنے, رب کریم آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات دور فرما دے گا. تو پڑھیں گے انشاءاللہ, کثرت سے پڑھیں گے.